قرآن کریم فرقان حمید کو ہمیں کس طرح تلاوت کرنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے، جو جس طریقے سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا اس کا حق ادا ہوتا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک آیت اس موضوع کے اوپر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ایسے پڑھو کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے۔ اور علم نحو، علم تجوید جو ہے، تجوید و قرات، یہ پورا ایک علم ہے، اور تجوید اور قرات کے حوالے سے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا وہ فرماتے ہیں کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا یہ تجوید ہے۔ اب جب ترتیل سے قرآن پڑھا جائے گا تو تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسی تلاوت کہ جس پر حسنات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، اس کے خلاف ہوگی، تو تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، فرمایا اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ اور شعب الایمان کے اندر ہے کہ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، فرمایا کہ اچھی آواز سے قرآن پڑھو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے، قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، فرمایا قرآن کریم کو عربی لحن میں پڑھو، عربی لہجے کے اندر پڑھو۔ حضرات عزیز وقار، یہ وہ چند احادیث تھی اور قرآن کی آیات۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم جس طرح اردو بولتے ہیں، اگر کوئی پنجابی اردو بولتا ہے تو اس کے اندر پنجابی کی جھلک آتی ہے، کوئی کشمیری اردو بولتا ہے تو اس کے اندر کشمیری کی جھلک آتی ہے، اپنے اپنے علاقے کے اندر جو اس کا ایکسنٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہم قرآن کو اردو کے لہجے کے اندر پڑھتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر قرآن کے اندر غلطیاں کرتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں لحن جلی، دوسری ہے لحن خفی۔ اور لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے قرآن کا معنی تبدیل ہو جائے، اور لحن جلی جو ہے وہ چھوٹی غلطی ہے کہ جس کو اگر ہم پڑھیں گے تو وہ مکروہات کے اندر بات آتی ہے۔ اب یہ چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ کون سی غلطی لحن جلی کے اندر آتی ہے اور کون سی لحن خفی کے اندر آتی ہے۔ تجوید کا حکم یہ ہے کہ تجوید کے متعلق یعنی مطلقاً تمام قواعد کا تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کو یہ فرض کفایہ ہے، اور قرآن مجید صحیح پڑھنے کے لیے جس قدر قواعد ضروری ہیں کہ اس کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی، ان کا جاننا فرض عین ہے۔ اگر ہم نماز کے اندر قرآن غلط پڑھتے ہیں تو یقیناً ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، تو قرآن کا درست کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کو نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس میں غور کرنا ضروری ہے، فکر کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہم پاکستانیوں کا ایک المیہ ہے، اگر آپ عرب کی باقی کنٹریز کو لیں وہاں قرآن بڑے ذوق اور شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کو لیں، وہاں بچی ہے یا بچہ ہے، جب تک قرآن کا قاری اور حافظ نہیں بن جاتا، اور دوسری چیز کہ جب تک وہ دونوں عمرہ نہیں کر جاتے اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوتی۔ یعنی پہلی شرط رکھی گئی ہے کہ قرآن کا حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، اور جب تک وہ عمرہ نہیں کر لیتے دونوں اس وقت تک شادی نہیں ہوتی۔ مطلب قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے آپ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت جگہوں پہ دیکھتے ہیں
کہ لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں اپنے آفس میں جاتے ہیں تو بسوں کے اندر ٹرینوں کے اندر کھڑے ہیں، وہ موبائل یوز کرتے ہیں تو موبائل کے اندر بھی قرآن نکالا ہوا ہے، ہاتھوں کے اندر قرآن کتابی شکل میں چھوٹے چھوٹے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں، اور کوئی کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ٹائم جس کو جہاں ملتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اچھا، قرآن کو مطلب اتنا اجاگر کرنے کے لیے گزشتہ دنوں میرے سامنے ایک ویڈیو گزری کہ انڈونیشیا کے کسی کلب کے اندر، کوئی فٹ بال کا کلب تھا، گراؤنڈ تھا، اور ایک طرف میچ ہو رہا ہے اور وہاں ان کے بچے یوں قطار کے اندر کھڑے قرآن کھول کے تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن سے لگن، جب تک قرآن کو خدا کا آخری کلام کتاب اللہ کو سمجھ کر کے ہم نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم سرخرو نہیں ہوں گے۔